إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال عز من قائل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا کہ انسان کون سے کام کرے اور کن کاموں سے بچے، کون سے کام اللہ کو پسند ہے اور کون سے کام اللہ کو ناپسند ہے، کن باتوں سے کن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی چیز کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جیسے ضرورت محسوس کیا نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا۔ نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور آپ کے بارے میں جگہ جگہ اپنے بندوں کو اس بات کی تاکیدی حکم دیا کہ اے میرے بندو، اگر تمہیں نجات پانا ہے، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، اگر تمہیں جہنم سے بچنا ہے، اگر تمہیں جنت میں داخل ہونا ہے تو اس رسول کی بات ماننی پڑے گی، اس رسول کی اتباع کرنی پڑے گی۔ باپ دادا کیا کہہ رہے ہیں، رشتہ دار کیا کہہ رہے ہیں، بڑے کیا کہہ رہے ہیں، بزرگ کیا کہہ رہے ہیں، اور جتنے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، کون ہے، کیا کہتا ہے، اللہ کو اس سے بحث نہیں ہے۔ اللہ کو اگر کسی چیز سے بحث ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم قیامت کے دن اپنے بندوں سے یہ بات ضرور پوچھیں گے کہ ہم نے رسول کو بھیجا تھا، ہم نے رسول کو بھیجا تھا، نبی بنا کر بھیجا تھا، اس رسول کی بات کتنے مانیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ کا قاعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ ہم جتنے نبی اور رسول بھیجتے ہیں، بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے یا آپ کو بھی بھیجا، رسولوں کے بھیجنے کا ایک ہی مقصد إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ اس زمانے کے لوگ، جس زمانے کے بھی لوگ ہوں اور جس نبی کو پائیں، اس نبی کی اطاعت کریں، اس نبی کی بات مانیں، اس نبی کی فرما برداری کریں۔ نبی اور رسول آتا ہی اس لیے ہے کہ اس زمانے کے لوگ، اس کے ماننے والے لوگ اس کی بات مانیں، اس کی فرما برداری کریں، اس کے احکامات پر چلیں۔
اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان ناکام ہوتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، طرح طرح کے مصائب اور پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے۔ بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بنیادی وجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نہ ماننا بھی ہے۔ رسول دنیا کے اندر کیوں بھیجے گئے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ اس زمانے کے لوگ، اس قوم کے لوگوں کے اوپر اس رسول کی بات ماننا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی رسول کی بات کو مانتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کے لیے نقصان کا کوئی لمحہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مخالفت کرتا ہے تو نقصان تو ہے، لیکن اگر اتباع کرتا ہے، بات مانتا ہے، تو کئی ایک فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر کیے ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ ایک مسلمان، ایک انسان، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر رسول کی بات مانتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک آدمی، ایک انسان، ایک مسلمان جب رسول کی بات مانتا ہے تو اس کو پہلا فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ جب رسول کی بات مان رہا ہے تو صرف وہ رسول ہی کی بات نہیں مان رہا ہے بلکہ وہ اللہ کی بھی بات مان رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارے رسول، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے، اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بیان کرتے ہیں۔ تو جو آدمی رسول کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی بات مانتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کی بات مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو آدمی رسول کی اطاعت کرے، جو رسول کی بات مانے، فقد اطاع اللہ، تو حقیقت میں، در حقیقت اس نے اللہ کی بات مانی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ آگے کہا گیا اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کی بات ماننے سے انکار کر دے، منہ موڑ لے، تو اے نبی آپ مایوس مت ہوئیے، آپ مایوس مت ہوئیے، آپ نا امید مت ہوئیے۔ وما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو، آپ کی امت پر آپ کو نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے پاس آپ کی رب کی جانب سے جو جو باتیں نازل کی گئی ہیں آپ امت تک پہنچا دیجئے۔ تو رسول کی ذمہ داری اور رسول کا کام یہ ہے کہ رسول اللہ کا پیغام اپنے امتیوں تک، اللہ کے بندوں تک پہنچا دے۔ تو جو آدمی رسول کی اطاعت کرے، رسول کی بات مانے، اللہ فرماتا ہے در حقیقت وہ اللہ کی بات مانتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ تو رہی بات قرآن کریم کی آیت کی، اور یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی ذکر کی۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، رواہ ابن ماجہ فی کتاب السنہ۔ الفاظ ابن ماجہ کے ہیں، بخاری میں بھی روایت موجود ہے، مسلم میں بھی روایت موجود ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری بات مانی، جس نے میری فرما برداری کی، فقد اطاع اللہ، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہ مانی، تو صرف اس نے رسول کی بات نہیں مانی، رسول کا ہی انکار نہیں کیا، رسول کی ہی نافرمانی نہیں کی، بلکہ اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی۔ گویا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی نافرمانی گویا کہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ آج کوئی انسان
اگر وہ کہتا ہے کہ یہ بات رسول کی ہے ہم نہیں مانیں گے، ہم تو صرف قرآن کی مانتے ہیں، ہم رسول کے نہیں مانتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی میری بات نہیں مانتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی بھی بات نہیں مان رہا ہے، اس لیے کہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، رسول تو وہی بات کہتے ہیں جو اللہ بتلاتا ہے، اللہ وحی کے ذریعے نبی تک پہنچاتا ہے۔ تو پہلا فائدہ، اگر کوئی انسان نبی کی اطاعت کرتا ہے، نبی کی سنتوں کی پیروی کرتا ہے، تو در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ ایک انسان، ایک مسلمان اگر رسول کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی فرما برداری کرتا ہے، رسول کی سنتوں کی پیروی کرتا ہے، تو ایک آیت میں اس کے لیے دو فائدے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو اللہ اس انسان سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دیکھیے، ہم اور آپ یہ کہیں کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ یہ کہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے بہت محبت کرتا ہوں، رسول یہ کہیں کہ میں اپنی امتیوں میں سے فلاں آدمی سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 31 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، مسلمانوں کو بتلا دیجئے، صحابہ کرام کو بتلا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے بڑی محبت ہے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری ہی بات مانو۔ کیوں؟ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج کتنے انسان ہیں بہت سارے گناہ کرتے ہیں، بہت سارے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اگر وہ رسول کی بات مان لیں، رسول کی اتباع کریں، اللہ بھی محبت کرے گا اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو رسول کی اتباع اور رسول کی پیروی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے گا اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتباع رسول یا اطاعت رسول کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ زندگی میں رحمت نازل ہو، ہر طرف سکون ہو، ہر طرف چین ہو، چاہیے کہ رسول کی بات مانیں، رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ رحمتوں کی بارش کر دے گا، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ آج ہر انسان کم و بیش رحمت کی تلاش میں ہے، سکون کی تلاش میں ہے، سکون نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، کہیں نہ کہیں رسول کی اتباع بھی نہیں ہے، اس کی زندگی میں رسول کی فرما برداری نہیں ہے، اس لیے رحمت بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ رسول کی بات مانو گے، رسول جیسے کہیں ویسے چلو گے، رسول کی تعلیمات کے مطابق تمہاری زندگی ہوگی، اٹھنا بیٹھنا زندگی گزارنے کا طریقہ ہوگا، اللہ تم پر رحم نازل کرے گا، رحمت کی بارش کرے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ اطاعت رسول اگر آدمی کرے گا تو اللہ رحم کرے گا۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اے اللہ کے بندو، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، رسول کی اطاعت کرتے رہو، رسول جیسے کہیں ویسے ہی کرو، رسول جہاں منع کر دیں وہاں رک جاؤ، لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ آج ہم مارے جا رہے ہیں، آج ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑی تو ضرور ہے، کہیں نہ کہیں رسول کی نافرمانی تو ضرور ہے، ورنہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کام نہیں کرتا ہے۔
اللہ کہتا ہے کہ اگر رحم چاہیے میرے رسول کی بات مانو، رسول کے احکامات کے مطابق چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آئے گی، اور رحمت آتی رہی ہے۔ جس قوم میں بھی، جس معاشرے میں بھی رسول کے مطابق زندگی لوگ گزارتے رہے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت رہی ہے۔ رسول کی اطاعت، رسول کی فرما برداری کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کو صراط مستقیم نصیب ہو جاتی ہے، سیدھا راستہ مل جاتا ہے، اور شیطانی راہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ آج انسان کس قدر گمراہ ہے، کس قدر نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے۔ رسول کا راستہ بالکل واضح موجود ہے، صاف طور پر رسول بتلا کر جا چکے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے، لیکن پھر بھی انسان سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے رسول کی اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه ابن ماجہ في کتاب السنہ۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ ہی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، نبی موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکیر کھینچتے ہیں، ایک سیدھی لائن کھینچتے ہیں، اور ثم خط خطین عن یمینہ، اس لکیر کے دائیں جانب دو لکیریں اور کھینچتے ہیں، اور پھر اس کے بائیں جانب دو لکیریں اور کھینچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی بار لکیر کھینچتے ہیں، سیدھی لکیر، آپ اپنا ہاتھ اس لکیر پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے کی اتباع کرو، اسی راستے کی پیروی کرو، اسی راستے پر چلو۔ کیوں؟ یہی راستہ تمہیں نجات دلائے گا، یہی راستہ تمہیں جنت تک پہنچائے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ، دائیں جانب جو لکیریں کھینچی گئی ہیں، بائیں جانب جو لکیریں کھینچی گئی ہیں، ان راستوں پر مت چلو۔ کیوں؟ ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور یہ شیطان بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور جو آدمی اس راستے پر چلا جائے گا گمراہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ انسان کو شیطان ان راہوں پر بلاتا ہے اور جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی شیطان کے راہ سے بچنا چاہتا ہے، شیطانی بہکاؤں سے بچنا چاہتا ہے، اور صراط مستقیم پانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ جو آدمی اطاعت کرتا ہے قدم قدم پر، زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے معاملہ عبادت کا ہو، چاہے معاملہ معاملات کا ہو، چاہے معاملہ لین دین کا ہو، چاہے معاملہ شادی بیاہ کا ہو، چاہے معاملہ نکاح کا ہو، ہر معاملے میں اگر انسان رسول کے حکم کو دیکھتا ہے، معاف کیجئے گا، آج ہم نماز میں رسول کو دیکھتے ہیں، نبی نے رفع الیدین کیا یا نہیں کیا، ہم دیکھتے ہیں، نبی نے آمین کہی یا نہ کہی، ہم دیکھتے ہیں، نبی نے سینے پر ہاتھ باندھا یا نہیں باندھا، ہم دیکھتے ہیں۔ نماز میں ہم نبی کو دیکھتے ہیں، لیکن نکاح میں نبی کو نہیں دیکھتے ہیں، شادی بیاہ میں نبی کو نہیں دیکھتے ہیں، شادی بیاہ میں رسم و رواج کو دیکھتے ہیں، باپ دادا کو دیکھتے ہیں، سماج کو دیکھتے ہیں، بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں، صرف نماز ہماری اچھی ہے اور معاملات ہمارے گڑبڑ ہیں، ہم صحیح معنوں میں اتباع رسول نہیں کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہم نماز میں نبی کو تلاش رہے ہیں تو نکاح میں بھی نبی کو تلاشنا ہوگا، نبی کے احکام کو تلاشنا ہوگا، نبی کے زمانے میں نکاح کیسے ہوتے تھے ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہوگا، اور نکاح
ویسے ہی کرنے ہوں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے، تب جا کر ہم واقع میں متبع سنت قرار پائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے پائیں گے۔ تو نبی نے لکیر کھینچ کر اپنی امت کو سمجھا دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، شیطان آئے گا، بہکائے گا، یاد رکھنا یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو کہ صراط مستقیم ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہوگا، قدم قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں گے تب جا کر صراط مستقیم پر ہم آئیں گے۔ اگر نبی کی بات مانیں گے، اتباع رسول کو اپنائیں گے، سنت رسول کو اپنائیں گے، ہم جنت والے راستہ طے کریں گے اور شیطانی راہ سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اتباع رسول یا سنت رسول کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی کی ہی بات مانتا ہے، نبی کی ہی پیروی کرتا ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے، ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں ایمان کی کمی ہے تو اتباع رسول کی بھی کمی ہوگی۔ اگر اتباع رسول ہے زندگی کے ہر مرحلے میں تو ایمان بھی اس کا مکمل مانا جائے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم، اللہ یہاں قسم کھا رہا ہے، اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ لوگ اپنے آپسی معاملات میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آپ کو جج نہ ماننے، آپ کو فیصلہ کرنے والے نہ ماننے، آپ کو حکم نہ ماننے، اور جب آپ حکم بن گئے، جج بن گئے، اور جب آپ نے جو فیصلہ کر دیا چپ چاپ وہ تسلیم نہ کر لیں۔ نبی نے کوئی فیصلہ کیا، رسول نے کوئی فیصلہ کیا، اختلاف تھا، لڑائیاں تھی، جھگڑا تھا، لیکن رسول آ کر فیصلہ کر رہے ہیں، رسول نے فیصلہ کر دیا کہ اس کام کو ایسے کرنا ہے۔ اب ایک مومن کو چاہیے کہ چپ چاپ اسے تسلیم کر لے، قبول کرنے کے بعد دل میں بھی ذرہ برابر بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے، بات مانوں نہ مانوں، رسول کا حکم یہ ہے، اگر میں مانتا ہوں ماں باپ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، سماج کے لوگ کیا کہیں گے، ذرہ برابر بھی اگر دل میں تنگی ہے تو وہ رسول کی بات نہیں مان رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح بخاری میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ عروہ کہتے ہیں خاصم الزبیر رجلا من الانصار، کہ ایک آدمی سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا جھگڑا ہوا۔ حرہ ایک جگہ ہے، وہیں پر ایک نالا تھا، اس نالے کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ایک انصاری صحابی ہیں، ایک نالے کے بارے میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گئی، مقدمہ رسول کی دربار میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمے کو دیکھنے کے بعد، لڑائی کو دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا، یا زبیر اسقی یا زبیر ثم ارسل الماء الى جارک، اے زبیر پہلے پانی اپنے کھیت میں پہنچا لو، اپنے کھیت کی سینچائی کر لو، پانی وہاں پہنچا دو، پھر پانی کو روکنا نہیں بلکہ اپنے پڑوسی تک پانی کو چھوڑ دینا۔ یہ سننا تھا کہ وہ انصاری صحابی نے اعتراض کیا نبی کے فیصلے پر، کہا ان کان ابن عمتک، ان کان ابن عمتک، اے نبی مجھے معلوم ہے آپ نے جو زبیر کے حق میں فیصلہ کیا ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے وہ آپ کے پھوپھو کے لڑکے ہیں، اس لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ آپ نے ان کے حق میں جو فیصلہ کیا میں سب سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے کیوں ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے پھوپھو کے لڑکے ہیں، پھوپھو زاد بھائی ہیں۔ فتلون وجہہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا،
آپ کے چہرے کا کلر بدل گیا، آپ ناراض ہو گئے، آپ نے کہا اسقی یا زبیر ثم احبس الماء، اے زبیر اپنے کھیت میں پانی پہنچاؤ، پھر پانی کو روک لو، پانی کو روک لو، جب تک پانی مڈیر تک نہ چلا جائے تب تک اس آدمی یعنی انصاری صحابی کے کھیت میں نہ جانے دینا۔ آپ ناراض ہو رہے ہیں، آپ غصہ ہو گئے۔ آگے چل کر زبیر کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ آیت کریمہ میرے ہی بارے میں اور میری ہی لڑائی کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی ایک فیصلہ کر دیے کہ اے زبیر پہلے اپنے کھیت میں پانی پہنچا دو، سینچائی کر لو، اس کے بعد اپنے انصاری پڑوسی کے کھیت میں جانے دینا۔ لیکن پڑوسی نے یہ سوچا کہ نبی کا فیصلہ صحیح رہے، حالانکہ نبی کا فیصلہ صحیح تھا، نبی فیصلہ غلط نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی کا فیصلہ اللہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ لیکن اس انصاری صحابی کو رہا نہیں گیا، انسان تھے، اعتراض کر لیے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آج یہی کچھ ہوتا ہے، ایک آدمی قرآن کی کوئی بات رکھتا ہے، نبی کی کوئی حدیث رکھتا ہے، سامنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے میں مانتا ہوں، رسول کی حدیث ہے میں مانتا ہوں، لیکن دل کو اطمینان نہیں۔ ارے دل کو اطمینان نہیں ہے، دل کی اطمینان کے لیے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ آدمی کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا ہے جو رسول کے فیصلے کے بعد بھی اپنے دل میں تنگی محسوس کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، رسول کا جہاں فیصلہ آ جائے، رسول کا جہاں حکم آ جائے، ایمان والوں کے لیے آپشن نہیں ہوتا ہے، اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اختیار نہیں ہے کہ رسول کا فیصلہ آ جائے تو چاہے چھوڑ دے چاہے تو مان لے، ماننا ہی ہے اور نجات اسی میں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اطاعت رسول کرتا ہے، رسول کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، تو ایمان اس کا مکمل ہے۔ اطاعت رسول کا یا اتباع رسول کا ایک اور فائدہ ہے، وہ یہ کہ آدمی کو کامیابی نصیب ہوگی، ایک انسان کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ ایک آدمی رسول کے مطابق اور رسول کی تعلیمات کے مطابق اگر انسان زندگی گزارتا ہے تو اس انسان کی زندگی بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ آج ہر آدمی چاہے جس فیلڈ کا بھی ہو، جس میدان کا بھی ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ ایک اسٹوڈنٹ، پڑھنے والا انسان چاہتا ہے کہ وہ ایگزام میں کامیاب ہو جائے، امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ ایک تاجر آدمی، بزنس مین آدمی چاہتا ہے کہ وہ تجارت میں، بزنس میں کامیاب ہو جائے۔ ایک آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے، کسان ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے جو فصل ہیں، میری فصل اچھی ہو، تیار ہو اور ہم کو اس میں فائدہ ہو جائے۔ ہر آدمی کامیابی کی تلاش میں ہے۔ کامیابی ہے کہاں؟ یہ ملے گی کہاں؟ اللہ فرماتا ہے ملے گی، رسول کی بات مان لو، میری بات مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، چھوٹی نہیں، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ بڑی کامیابی سے مراد جنت پا لی، یعنی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کی ایک خاص صفت ذکر کی، خاص بات بتلائی کہ جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، جب اس کے سامنے اللہ کی بات کی جاتی ہے، رسول کی بات کی جاتی ہے، اللہ کی بات سن لے، رسول کی بات سن لے، تو مومن رکتا نہیں ہے، دوسرا کام یہی کہتا ہے کہ ہم نے اطاعت کی اور ہم نے سنا، ہم نے بات مان لی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر کہا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب مومنوں کو اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، اللہ کی طرف بلانے کا مطلب قرآن کریم کی طرف،
قرآن کی تعلیمات کی طرف اس کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، اور رسول کی طرف بلانے سے مراد رسول کی حدیثوں کی طرف بلایا جاتا ہے، دعوت دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اس کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سنایا جائے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، رسول کا یہ حکم ہے۔ تو مومن ایک ہی بات کہتا ہے، سمعنا وَأَطَعْنَا، ٹھیک ہے ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ سننے اور اطاعت کے درمیان زیادہ گیپ نہیں ہے، زیادہ دوری نہیں ہے، سننا تھا کہ مان لیا۔ کسی درس میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ صحابہ نے اس آیت پر کس قدر عمل کیا۔ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سنے، اور سننے اور اطاعت کے درمیان زیادہ گیپ اور زیادہ دوری نہیں ہو۔ اللہ فرماتا ہے اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک آخری بات، جو آدمی رسول کی بات مانتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس کو ایک فائدہ اور حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب آدمی رسول کی بات مانتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی تعلیمات کے مطابق، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ ایک ایک عمل کا اجر دیتا ہے، ایک ایک عمل کا پورا بدلہ دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، نیت صاف ہو، دل کی صفائی کے ساتھ اطاعت رسول اور اتباع رسول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا سورہ حجرات میں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ جو کہتا ہے ویسے کر لو، رسول جیسے کہتے ہیں ویسے کر لو۔ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، یعنی کچھ بھی بدلہ دینے میں، اجر دینے میں، ثواب دینے میں اللہ کم نہیں کرے گا، بلکہ جتنی نیکی ہوگی اللہ اتنا بدلہ دے دے گا۔ اور بھی باتیں ہم آگے ذکر کریں گے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں قدم قدم پر زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی بات کی مخالفت سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔